جی ناظرین کرام، اس سائڈ میں جیسے آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت عامر وقاص صاحب ہمارے ممتاز تجزیہ نگار ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں آج کی صورتحال کیا ہے. السلام علیکم. اور کیسے ہیں آپ؟ $1 ملین روز کے ملیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کی بڑے وارے نیارے ہو جائیں گے. کچھ جو لوٹتے ہیں مال ان کا بھی، کچھ جو جلاتے ہیں اس کا تاوان لیتے ہیں اس کا بھی، کنٹینرز والوں کا بھی ہوگا ہی. اور لیکن حکومت کو بھی اگر $1 ملین روز کا ملے تو مہینے میں تو یہ $3 بلین ہو جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ کیا مطلب 30 ملین 30 ملین ہو جائے گا. $30 ملین بڑے ہوتے ہیں. سب بڑے ہوتے ہیں اگر قوم پر صرف کیے جائیں تو. اچھا، اگر یہ دیے بھی جا رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کیونکہ امریکنز بھی اتنے کوئی بیوقوف تو نہیں ہیں. پہلے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ وہ پابندیاں بھی لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ جو اپنے جو چیزیں ہیں ان کو سیکیور کرواتے ہیں یا کس طرح کرتے ہیں. کیا کلیئر ہمارے پاس کوئی سامنے کو بات آئی ہے؟ ہر بات تو بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ہوتی ہے. آپ کلیئر پکچر نہیں دیتے. قاہرہ کہتے ہیں جی ہم کھلا عام کریں گے، وہ امریکن کہتے ہیں ہم بتا نہیں سکتے. نہیں، قاہرہ صاحب نے بتایا کیا ہے نا، اور ہم بتا نہیں سکتے. ہم جو کریں گے کھلے عام کریں گے. نہیں تو ابھی ڈنکے کی چوٹ کریں گے. ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں نا. وہ نہیں بتا رہے. وہ نہیں بتایا کھلے عام کیا کیا ہے. امریکنز چلے اتنا تو اسٹریٹ فارورڈ ہے نا، وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیا ڈیل ہوئی ہے، کس طرح کی ہو گئی بات چیت. اندر سے کچھ بات چیت ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. بعد میں کچھ باتیں نکلتی ہیں. تھوڑا سا وقفہ لینا پڑتا ہے آپ کو خبروں کا، وقفہ لیتے ہیں پھر اس بات جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے عامر وقاص صاحب کے ساتھ صورتحال پر. اچھا ایک بات مجھے بتائیں آپ، بڑی سیدھی سی بات. کوئی اس میں سپلائی لائن تو ہم نے بحال کر دی ہے نا آلموسٹ. کیا مسئلہ کیا ہے؟ کس بات پہ ہم اعلان نہیں کر رہے؟ ڈر رہے ہیں اسٹیک ہولڈر ریئیکشن پر. اور میرے خیال میں آرمی کی طرف سے بھی اسٹرانگ ریئیکشن ہوگا. اگر اپیرنٹلی نہیں تو ان سائڈ لازمی ریئیکشن ہوگا. دیکھیں آپ نے 24 جوان کی قیادت تو اگری کر گئی ہے. I don't know whether they are sitting very comfortable or not. وہ کہتے ہیں جی ہماری ڈیفنس کمیٹی میں جو ہے انہوں نے اوکے کر دیا ہے جو بات بھی ہے، سول ملٹری آن دی سیم پیج. کون کہتے ہیں؟ مطلب اب جو گورنمنٹ کہتی ہے نا. میرے خیال میں بہت انکمفرٹیبل فیلنگ ہوگی معافی مانگے بغیر. اچھا تو کیا کریں گے اگر معافی مانگے بغیر؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 24 نومبر والا جو جس میں 24 ڈیتھس ہوئی تھیں، 26 نومبر والا سلالہ جو چیک پوسٹ کا اٹیک تھا، آپ کس طرح اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر آرمی. نواز شریف کہتا ہے نہ ڈرون حملے رکے ہیں نہ انہوں نے معافی مانگی ہے، آپ بحال کر رہے ہیں. سر ایک بات کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے نعرے لگانے والے ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہیں، چاہے گورنمنٹ میں ہیں، چاہے وہ ڈی پی سی ہے، دفاع پاکستان کونسل، یہ ایسے شیر ہیں کہ باہر نکلتے ہیں تو پھر اسی طرح یہ واپس بھی چلے جاتے ہیں میرے خیال میں. اور یہ ان کے ساتھ ساری باتیں طے ہو چکی ہیں کہ معافی مانگیں اور ڈرون بند کریں. انہوں نے ہمیں گاجریں اور دے دی ہیں. گاجریں یہ دے دی ہیں کہ صاحب ہم آپ کو پیسے آپ کو دے رہے ہیں، اور یہ کہ آپ کو شکاگو بلا رہے ہیں. شکاگو پاکستان کے اوپر ایک طرح سے پریشر تھا بون کانفرنس میں شرکت نہ کر کے، اور اوبویسلی پاکستان ایک سٹیک ہولڈر ہے افغانستان میں اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو پاکستان شکاگو کانفرنس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا. ایک پریشر سرٹنلی تھا کہ ایک ہم جس ملک افغانستان بنیادی طور پر پرابلم ہے نا کہ وہاں پہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اور اتنے عرصے سے ہم اس کے لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے. بون کانفرنس سے اب باہر آ گئے، اب شکاگو کانفرنس سے بھی اب باہر آ جاتے. تو ایک سٹیک تو لازمی تھا کہ ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے اور جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا حصہ بننا چاہیے. ایٹ لیسٹ وہاں پہ جب آپ موجود ہوں گے تو اپنی کو ایک آدھ بات لازمی منوا لیں گے. یہ تو ایک کانفرنس میں یوزولی ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے ان کی ملٹری والوں کی یا پولیٹیکل پارٹیز کی، ملٹری کا میری یہ فیئر ہے یا میری گٹ فیلنگ ہے کہ وہاں پہ ریئیکشن لازمی ہے جو کہ ہمیں سامنے نہیں آ رہا. اور ملٹری ایسے میرے خیال میں ریئیکشن سرٹنلی ہوگا. اچھا حضرت 1 منٹ کے لیے ہم رکتے ہیں.